الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میری معزز ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے ہمیں انسان بندہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر مسلمان بنایا، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر ہم پر احسان فرمایا اور اس سال ہمیں حج بیت اللہ کے لیے منتخب فرمایا۔ یعنی پہلے کوئی احسانات کم نہیں تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں میں سے ہمیں چنا اور اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچ بھی چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جملہ عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بڑے ہی عظیم لوگ ہیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے شاہی مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم، اس رب العالمین نے بلایا تو دعوت کو قبول کرتے ہوئے وہ پہنچ گئے۔ وسألوہ فاعطاہم، اور جو کچھ انہوں نے مانگا اس رب سے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا کر دیا۔ تو آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ اور پھر حج جو ہے اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ آپ کے علم میں ہے اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان۔ کون کون سے ہیں؟ جی ہاں جی، ترتیب سے اگر ہم دیکھیں تو پہلا ہے شہادتین کا اقرار کہہ لیں یا کلمہ کہہ لیں، اور دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، اور 5واں حج۔ شہادتین کے اقرار کے بعد جو پہلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے نماز، اور نماز بدنی عبادت ہے، بدن کے ساتھ تعلق ہے، مال کے ساتھ نہیں۔ یعنی جو فقیر ہے جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں وہ نماز پڑھے گا۔ دوسری چیز اس کے نماز کے بعد جو تیسرا رکن آتا ہے کیا ہے؟ روزہ۔ روزہ کیا ہے؟ بدنی عبادت، ویسے ہی جس طرح نماز ہے۔ چوتھا رکن کون سا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ مالی، بدنی نہیں ہے۔ اور حج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پہلے مالی استعمال کر رہے ہیں، پہلے مالی کہتے ہیں اور بعد میں بدن کا نام لے رہے ہیں، کیونکہ مال خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے نا۔ تو حقیقت میں میرے بھائیوں، یہ جتنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سعادت دی ہے، مال تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مال بڑھانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کرو۔ کیوں؟ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ فقر اور گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ فقر اور جو گناہ ہیں وہ مٹ جائیں گے، تو لہٰذا پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید زیادہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ سعادت بہت بڑی ہے۔ اور حج جو ہے یہ ہمارا مال بھی خرچ ہوا اور بدنی طور پر بھی ہم یہاں پر آئے، تو حج جو ہے یہ ہمارے مال کی بھی اصلاح کرنے والا ہے اور بدن کی بھی اصلاح کرنے والا ہے۔ دونوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیں اور دونوں چیزوں کی اصلاح اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ حج کے طریقے سے پہلے 2-3 چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد مختصر سا اہم چیزیں ہم ذکر کریں گے، کیونکہ الحمدللہ آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں اور آپ نے عمرہ ادا کر لیا ہے۔ اب آپ کا جو فوکس ہے وہ صرف اور صرف حج ہے۔
یعنی کل کا دن درمیان میں ہے، پرسوں آپ مینا اللہ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے روانہ ہو جائیں گے۔ جو پہلی چیز ہے وہ ہے نیتوں میں اخلاص، کہ آپ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کر لیجئے حج کے لیے خاص طور پر، کیونکہ آپ کا یہ مقصد ہے ابھی اور فوری طور پر ضروری ہے، اور باقی جتنی عبادات ہیں، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا طواف، آپ کی نفل عبادات، وہ سب کی سب جو ہیں ان کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اب جب ہم نیت کے خالص ہونے کا نام لیتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں کہ نیت کا خالص ہونا؟ کوئی بھائی جواب دیجیے۔ خالص اللہ کے لیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ کوئی بھی عمل ہم کریں تو کس کے لیے؟ اور ساتھ میں اگر مخلوق بھی خوش ہو جائے تو کیا بات ہی ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، مخلوق کو نہیں خوش کرنا، مخلوق کو نہیں خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہم نے خوش کرنا ہے۔ مخلوق پھر ہمارے تابع ہو جائے گی۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، اور انسان ہر کچھ جو کچھ بھی پائے گا وہ نیت کے مطابق پائے گا۔ یہ بائی کاؤنٹر والے اگر کرسیاں لا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا پیچھے، ورنہ جو یہ چٹائی پڑی ہوئی ہیں صفیں، یہ بچھا دیجئے۔ تو اصل چیز سب سے پہلے جو میں نے ذکر کی آپ کے سامنے وہ ہے نیتوں میں اخلاص، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یاد رہے کہ کوئی بھی عبادت ہے کس کے لیے کی جائے گی؟ خالص اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور انسان کسی اور کی عبادت کرے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، یا اللہ کی بھی کرے اور کسی مخلوق کی بھی کرے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک ہے وہ۔ اور صرف شرک نہیں، شرک اکبر، بڑا شرک ہے، اور ایسا شرک ہے کہ انسان کو ملت سے ہی نکال دیتا ہے، یعنی کہ اسلام سے ہی انسان نکل جاتا ہے کسی اور کی عبادت کر کے۔ اور اگر انسان، دوسری چیز اب میں ذکر کرنے لگا ہوں، انسان عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے لیکن کسی اور کے لیے کر رہا ہے، کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ جی، اللہ کے اگر جس کام کے لیے کیا تھا دے دیا تو جب تیرا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں۔ دوبارہ پھر اللہ میں اگر جس مقصد کے لیے تو نے کیا تھا وہ مقصد تیرا پورا ہو گیا، تیرے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو انہوں نے اینڈ بتا دیا۔ اب اس چیز کو ہم کیا کہیں گے؟ ریاکاری، جزاکم اللہ خیرہ، شرک اصغر۔ اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے کہ انسان عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے اور دل میں یہ چیز ہے کہ مخلوق خوش ہو جائے، مخلوق کی خوشنودی حاصل کر لوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ جو تجھے چاہیے تھا وہ مل گیا تمہیں، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ اندازہ کیجیے۔ اسی لیے اگر ایسی کوئی چیز دل میں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے یا شہرت پسندی ہے، تو ابھی سے ہی وہ دل سے نکال لیجیے۔ اور خاص طور پر یہ جو ہمارے موبائل ہیں نا، سیلفیاں بنا بنا کر ہم بھیجتے رہتے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، پھر لائکس پہ دعا کرنا، یہ ساری جو چیزیں نا یہ بہت خطرناک ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں ضمناً یہ چیزیں بتاتا چلوں ساتھ میں، دیکھیے نیک جو عمل ہے وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ بعض دفعہ شیطان کیا کرتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار چھوڑ دے اس عمل کو، عین ممکن ہے کہ یہ ریاکاری نہ ہو جائے کہیں، تو چھوڑ دے عمل کو۔ وہ انسان کیا کرتا ہے، نیک عمل ہی چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے کہ کہیں میں ریاکاری میں نہ پڑ جاؤں۔ یہ بہت خطرناک دھوکہ ہے، یاد رکھیے، اس کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ یا پھر لوگ نہ کہیں کہ
وڈا ثناءاللہ حاجی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے، کہ شیطان کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے شیطان کی وجہ سے نہ تو کوئی نیک عمل کرنا ہے، اور شیطان کی وجہ سے نہ کسی نیک عمل سے رکنا ہے۔ تو یہ آپ نے جہاد کرنا ہے، عمل بھی کرتے رہنا ہے، اور اپنے دل کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ جہاد بھی کرنا ہے کہ یہ میں عمل اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، مخلوق کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نیتوں میں اخلاص۔ دوسری چیز، جو عمل کر رہا ہوں وہ ٹھیک بھی ہو۔ ٹھیک سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ انسان نے عمل کیا، نیت بہت زیادہ خالص ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، لیکن وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت بنائی ہے۔ کیا نام ہے سورت کا؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ مومنوں اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ سمجھ کے آئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہمارے جو اعمال ہیں وہ قبول ہوں گے، اس سے ہٹ کر قبولیت نہیں ہوگی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے کوئی عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اندازہ کیجئے، میں مثال دے کر اپنی بات کو واضح کرتا ہوں۔ انسان طواف کر رہا ہے، کتنے چکر ہیں طواف کے؟ 7 چکر۔ اگر کوئی کیا کہتا ہے کہ میں 8 چکر لگا لیتا ہوں، تو وہ زیادہ کر رہا ہے نا، حرج کیا اس میں؟ 7 کی جگہ کوئی 8 چکر لگا لیتا ہے، اس کا طواف قبول ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کیا چیز آڑے آ رہی ہے؟ جی سنت کے مطابق نہیں، سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے اس پر، تو وہ چیز قبول نہیں ہوگی۔ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ابھی تک، پہلی چیز نیت میں اخلاص، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، شریعت کے مطابق عمل۔ تیسری جو چیز ہے وہ عبادات میں عمومی طور پر اور دعا میں خاص طور پر اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ اور حج میں تو آپ کے علم میں ہے کہ مین چیز جو ہے وہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور دعا ہے۔ تو اس میں اس کا زیادہ عمل دخل ہے، جس کو میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں، وہ ہے رزق حلال، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور دعا خصوصی طور پر، اس کے لیے رزق کا پاک ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر رزق میں آمیزش ہے حرام کی تو عین ممکن ہے کہ وہ عبادت قبول نہ ہو، دعا قبول نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا، یطیل السفر، وہ لمبا سفر کرتا ہے، اشغث اغبر، اس کے جو بال ہیں وہ پراگندہ ہیں، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ اندازہ کیجئے، یہ ذرا کیفیت دیکھیے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے، حاجی کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے عرفات میں، کہ حالت غیر ہوئی پڑی ہے اور سفر سے تھکا ہوا ہے، بالوں پر مٹی ہے اور ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے، عاجزی کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ربوبیت کا واسطہ دے رہا ہے۔ جواب کیا آتا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا جو کھانا ہے وہ تو حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا جو پہننا ہے وہ تو حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا جو جسم بڑا پلا ہے وہ حرام کا ہے،
فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے؟ اندازہ کیجئے کہ بظاہر سارے اعمال اس کے ٹھیک ہیں، اور واقعی اگر کوئی دوسرا انسان دیکھے اللہ رب العالمین، تو کیا کوئی انسان بھی دیکھے نا تو اس پر رحم کرے کہ اتنی زیادہ اس کی قابل رحم ہے اور دعا اس کی قبول ہو ہی ہو، لیکن جواب اس طرح کا آیا کہ اس کا معاملہ اس طرح حرام کا ہے۔ تو ذہن میں رہے اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو ابھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے انسان، اور یہ وعدہ کرے رب العالمین سے کہ جو میں نے کسی کا حق مارا ہے وہ میں واپس لوٹاؤں گا۔ بعض بھائی کیا کرتے ہیں، اچھا ایک تو ہے نا کرپشن وغیرہ یا ڈاکہ یا چوری یا پھر سودی کام، تو ان کو تو معاشرے میں حرام سمجھا ہی جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ وہ بندہ اس میں ملوث پایا جاتا ہے اور بڑا ہی باعزت سمجھا جاتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک چیز ہے زکوٰۃ نہ دینا۔ یاد رکھیے ہماری جو صورتحال ہے بڑی خطرناک ہے ہمارے معاشرے کی، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، اور نمازوں کی بھی صورتحال خطرناک ہی ہے معذرت کے ساتھ۔ آپ معاشرے کو اچھی طرح جانتے ہیں مجھ سے، اگر ہم ادھر مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں نا، ہمارا اگر سال بعد چکر لگتا ہے 2-3 مہینے، آپ ماشاءاللہ اس معاشرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہماری مساجد اتنی ہیں، اتنی ان کی جگہ کم ہے کہ اگر ہم سارے نمازی بن جائیں تو مساجد کم پڑ جائیں، جگہ کم پڑ جائے، لیکن کیا ہوتا ہے پہلی صف 1.5 صف بڑی مشکل سے، اس کے بعد کیا ہے کچھ نہیں، اور درمیان والی جو مصروفیت والی نمازی ہیں ان کا تو اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہے۔ بعض دفعہ دیکھتے ہیں 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور کوئی پرواہ ہی نہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ معاملات ہمارے چل رہے ہیں۔ یہ جو اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ کس کی آواز ہے، یہ کس کی صدا ہے، یہ پیغام کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا ہے۔ اور جو نہیں آتا نماز کے لیے، وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا کاروبار بڑا ہے، میری جو مجلس لگی ہوئی ہے یہ بڑی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا نہیں ہے، میری جو دکانداری ہے، میرے معاملات ہیں یہ بڑے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے نا وہ کس میں رکھی گئی ہے؟ نماز میں رکھی گئی ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں ہے یا نہیں؟ ہم سب اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہمارا دل جو ہے یہ خوشی سے جھوم اٹھے کہ میں محبوب کے لیے ملاقات کے لیے جانے والا ہوں، ابھی خوشی ہو انسان۔ لیکن اگر اذان سنی اور دل پر بوجھ ہو رہا ہے، سر بھاری ہو رہا ہے اور پریشانی ہے کہ یار اب نماز پڑھنی پڑے گی، بڑی مشکل سے مسجد میں آیا ہے، ایسے سمجھ رہا ہے جیسے جیل خانہ ہے، اور جلدی سے پھر جیسے سلام پھرا باہر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر بیٹھا بھی رہتا ہے تو موبائل پر اس نے اپنے کام کاروبار اپنا سارا کچھ، وہی دنیا اس کے ساتھ ہی آئی ہوئی ہے، تو یہ کیسی ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں؟ یہ بھی ہمیں غور کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہمیں زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ جس طرح نماز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے نا، ویسے ہی ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا ہے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کسی بھی عالم دین سے، کسی بھی مکتبہ فکر سے پوچھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا یہ بھی کہ علماء میں یا مولوی میں تو اپنا اختلاف ہے، تو یہ عذر وہ بناتے ہیں کہ ان کا تو اپنا اختلاف، اب ہم کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود عمل کرنا ہی نہیں چاہتے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جو اتفاق ہے ان پر تم کون سا عمل کرتے ہو؟ اب زکوٰۃ جو ہے کس نے آپ کو معاف کر دی ہے، اس کے باوجود بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز ہے کہ جو وراثت کا معاملہ ہے، وراثت میں ہم بیٹیوں کو، بہنوں کو حق نہیں دیتے، اور دیتے بھی ہیں تو ایسے رمزی سا نشانی کے طور پر۔ سب سے پہلے ظلم کرتا ہے باپ، وہ زندگی میں ہی بیٹوں کے نام لگاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے بعد میں بھائی ظلم کرتا ہے، اگر وہ کچھ نہ کر کے جائے تو بعد میں بھائی قبضہ کر لیتے ہیں۔
اور جی بہن نے معاف کر دیا ہے، میرا سوال ہے ان سے کہ بھائی نے بھی کبھی بہن کو معاف کیا کہ یہ لیں وراثت تم رکھ لو، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے؟ ایسے کوئی نہیں ہمارے مثال میں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آزادی بھی حاصل کر لی، لیکن ہندوؤں کے رسم و رواج ہمارے میں پھر بھی ویسے ہی ہیں، ذہنی طور پر ہمیں ویسے ہی غلام ہیں ابھی تک۔ یہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہونا ہے اس نعمت کا، آزادی کا، کہ آزادی ہم نے حاصل کی تھی صحیح طور پر دین پر عمل کرنے کے لیے، لیکن ہمارے میں پھر وہی صورتحال رہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کریں گے وراثت کا بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورا رکوع نازل کیا ہے، سورۃ النساء کا دوسرا رکوع آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ترجمہ پورا واضح کر دیا ہے، اس میں کوئی گنجائش چھوڑی نہیں۔ نماز کتنی اہم ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے نماز کا بار بار حکم دیا، لیکن نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ لیکن جب وراثت کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ایک ایک چیز بتا دی۔ اندازہ کیجیے، تو کوشش کیجیے اسی حج میں آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کیجیے کہ یا اللہ اگر اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ ہے تو میں وہ بھی لٹا دوں گا، وراثت کا جو مال ہے، وراثت جو میں نے لی ہے اپنی بہن کی یا بیٹی کے معاملے میں کچھ کیا ہے تو میں وہ بھی واپس کروں گا۔ یہ بھی آپ کے ذمے ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ تیسری جو چیز ہے، چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جہالت کی بنیاد پر نہ کریں، پہلے اس کو سیکھیں پھر کریں۔ اور حج جو ہے خاص طور پر اس کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ویسے تو آپ نے پہلے دروس وغیرہ بھی سنے ہوں گے، عین ممکن ہے کتابیں بھی پڑھی ہوں گی، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کوشش کروں گا تھوڑے سے وقت میں تقریباً پونے گھنٹے میں آپ کو حج کا طریقہ بتا دوں، اور پھر اگر کسی بھائی کا بہن کا کوئی سوال ہو جو میں نہ بتا پاؤں یا میں نہ سمجھا پاؤں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ 7 کے بعد والے دن یعنی جو 8 کی رات ہوگی آپ کو مینا میں لے کے جایا جائے گا۔ آپ یہاں سے گاڑی پر جائیں گے، اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ احرام پہن لیں یہاں سے اور پھر مینا چلے جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ وہاں پہنچ جائیں، اب عام کپڑوں میں آپ چلے جائیں، اگلے دن آپ احرام پہنیں، نماز کے بعد یا طلوع آفتاب کے بعد زوال سے پہلے یعنی 8 کو زوال سے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب احرام پہن لیا نیت کر لینی ہے۔ نیت کے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک حجا۔ یاد رہے 2 اس طرح کی ایسی عبادتیں ہیں کہ جن کی نیت الفاظ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس کی الفاظ کے ساتھ نیت کی جائے، ایک حج اور دوسرا عمرہ۔ تو عمرے کے لیے لبیک عمرتن یا اللہم لبیک عمرتن، اور اسی طرح حج کے بارے میں لبیک حجن یا اللہم لبیک حجن۔ بھائی جو کاؤنٹر والے پاکستان، اگر کرسیاں ہیں کھانا کھا چکا ہے تو بھائیوں کو لا دیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت دے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا ہم سے کہ انشاءاللہ ہم سارا ارینج کریں گے، تو اگر مشکل ہے، بزرگ ہیں، ان کے لیے جانا اور یہاں پر کھڑے ہونا تو لگا دیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ وہی جو کھانے والی کرسیاں ہیں نا وہ فارغ ہو گئی ہوں گی۔ تو جب آپ نے احرام پہنا، اس کی نیت کی، نیت کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم لبیک حجن یا پھر لبیک حجن، یہ کافی ہیں۔ کوئی ایسا بزرگ یا ایسی ماں اور بہن جن کو عربی میں مشکل ہے تو وہ اپنی الفاظ میں بھی کہہ سکتی ہیں کہ یا اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ جب آپ نے الفاظ کہہ دیے تب آپ پر پابندیاں لاگو ہیں۔ پابندیاں کون سی ہیں؟ کہ آپ اپنے جسم کے کوئی بال نہیں کاٹ سکتے، نہ کھینچ سکتے ہیں، نہ ہی مونڈ سکتے ہیں، اسی طرح ناخن نہیں تراش سکتے اور خوشبو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ہیں پابندیاں عام سب کے لیے، اور جو خاص مردوں کے لیے پابندیاں ہیں وہ بھی 3 ہی ہیں۔ کون سی ہیں؟ کہ آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، اپنا سر اور چہرہ نہیں ڈھانپیں گے، اور اسی طرح تیسری کیا ہے کہ بند جوتا نہیں پہنیں گے۔
اور خواتین کے لیے جو خاص ہیں وہ دو ہیں کہ خواتین دستانے نہیں پہنیں گی ہاتھوں میں اور اسی طرح نقاب نہیں کریں گی۔ تو نقاب کے لیے میں نے یہاں پر نقاب کا ذکر کیا ہے۔ آخری پابندی بتانے کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے بارے میں۔ آخری پابندی کیا ہے؟ جو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، ان کا جو باہمی تعلق ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور صرف وہ نہیں بلکہ اس کی طرف جو لے کر جانے والی بات چیت ہے وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جو اشارے اور کنائے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے پابندیاں ذکر کی ہیں یہ ہی اصل پابندیاں ہیں، ان کے علاوہ کچھ بھی آپ مجھ سے پوچھیں گے تو وہ پابندی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہی پابندیاں ثابت ہیں۔ اچھا، میں نے ذکر کیا ہے آپ کے سامنے نقاب کے حوالے سے۔ نقاب ہی میں نے کہا ہے نا، تو کیا عورت پردہ نہیں کرے گی؟ جی کیسے کرے گی؟ لیکن اس کا جو نقاب ہے نا اس کے چہرے کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے۔ چہرے کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے، وہ پھر کیا کوئی یہاں جالی شالی لگائی جائے آگے؟ کیپ کہتے ہیں سر، بال اپنے کور کرے، بال نظر نہ ہو، بتایا چہرہ ہوگا ننگا ہو، چہرہ یعنی ننگا ہی رکھے گی۔ اچھا، یہ بات آپ کی ٹھیک، اس طرح کرتے ہیں، یعنی بات دیکھا ہے خواتین ماشاءاللہ با پردہ ہوتی ہیں، لیکن احرام میں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ نقاب نہیں کرنا وہ چہرہ کھلا چھوڑ دیتی ہیں۔ حالانکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھتی تھیں، لیکن جب غیر مرد ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم کیا کرتی؟ اپنے چہرے کو چھپا لیتی تھیں۔ ٹھیک ہے جی، چہرے کو چھپانا ضروری ہے، پردہ ہے، یہ پردہ نہیں کریں گی خواتین۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رہے۔ اچھا، یہ اصل پہلے تو میں یہ اس کا واضح کر دوں، یہ جو ہے نا نقاب، یہ اس شکل میں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہے نقاب، اس کو کہتے ہیں۔ اس کو باندھ دیں یا وہ پن کے ساتھ لگا دیں، جیسے بھی کر لیں، یہ ہے نقاب۔ اور جو پردہ ہے وہ کسی بھی شکل میں کر سکتے ہیں، صرف نقاب نہیں کرنا، یعنی پردہ اس طرح سر اس طرح کر لینا، جس طرح پوری مال لیا اپنے چہرے کو اپڈیٹ کر لینا، نظر ہاں گھونگھٹ نکال لیں، ٹھیک ہے، اب گھونگھٹ سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یا کسی بھی طریقے سے کر لیں۔ جو بھائی نے کہا ہے نا ٹوپی والا، جو آگے سے ٹوپی کر کے، تو وہ اس میں واضح طور پر چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی پہلی تو بات یہ ہے کہ سخت کپڑا آگے لٹکا نہیں ہو سکتی، بالکل نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں ان کو بھی واضح چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ایک جو ہے نا اس کو تکلف سا سمجھا جاتا ہے۔ اصل یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس نے چھپا لینا ہے خاتون نے اپنا چہرہ، وہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو کپڑا سر کے اوپر آپ لٹکا لیں تو وہ نیچے آ جائے، چہرے کے ساتھ لگ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ام المومنین یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم چہرے کو چھپا لیا کرتی تھی، تو وہ کس سے چھپاتی تھی؟ جی، کپڑے سے ہی چھپاتی تھی نا، کوئی پلاسٹک وغیرہ تو نہیں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، کوئی اور تو نہیں چیز تھی، کپڑا ہی تھا نا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کسی بھی طریقے سے جو اس کو آسانی ہے غیر مردوں کے سامنے وہ اپنا چہرہ چھپائے گی۔ اور یہ پردہ اصل میں ہے کیا؟ پردہ ہے کیا؟ جی، اللہ کا حکم ہے پردہ کرنا عورت پر، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرض ہے۔ پریشان سے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ فرض ہے عورت پر پردہ کرنا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور جو خواتین یا کچھ مرد بھی یہ کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، کہ دل صاف ہونا چاہیے، یہ چہرے پر پردہ کیا ہے؟ تو ان کو شاید یہ پتہ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر رہے ہیں کہ جن پر یہ حکم نازل ہوا ہے، جو شان نزول ہیں اصحابیات، ان کے جو دل تھے ان سے زیادہ ہمارے دل پاکیزہ نہیں ہیں۔ اور جن کے سامنے پردہ کیا جاتا تھا صحابہ، ان کے بھی دل پاکیزہ، ان سے بھی زیادہ ہمارے دل پاکیزہ نہیں ہیں۔ وہ پاکیزہ دلوں کی مثال ہیں، اندازہ کیجئے۔ تو آج کے دور میں ہم یہ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔
دین کے کسی حکم پر اعتراض کرنا تو کفر کی طرف جانا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہماری خواتین کیا کرتی ہیں کہ جو عام لباس ہوتا ہے جو گھر میں پہننے والا وہ باہر گلیوں میں پھر پہن بازاروں میں پھر رہی ہوتی ہیں، مسجد میں جا رہی ہوتی ہیں، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے کہ عام پھولوں والا لباس جو زینت والا ہے، خوبصورتی والا ہے، اور اسی طرح جو ٹائٹ لباس ہے جو گھر میں پہنا جاتا ہے اس کو باہر پہننا، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ اس کو پردہ نہیں کہا جاتا۔ پردہ تو کوئی برقع وغیرہ پہنیں گی جس سے جو ہے جسم واضح نہ ہو، یا پھر اس طرح کی کوئی بڑی چادر لے لیں جس سے جو ہے وہ جسم پورا ڈھک جائے تو اس کو ہم پردہ کہیں گے۔ تو یہ بھی خاص طور پر ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ مینا میں ہم رہیں گے اور اپنی نمازیں جو ہیں ان کو اپنے اپنے وقت پر ادا کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو اگر میں نے 4 پڑھ لی یا 6 پڑھ لی تو کوئی حرج کی بات نہیں، آگے پیچھے اگر نمازیں ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے اپنے گروپ کو فالو کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو گروپ آپ کا چھوڑ دے یا آپ کہیں دوسری جگہ چلے جائیں، اگر نہیں پتہ تو پھر معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اپنے گروپ کو آپ فالو کریں، نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کریں اور تلبیہ پکارتے رہیں۔ اور تلبیہ ہے کیا؟ بزرگو تلبیہ آندا ہے؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، تانوں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تلبیہ یاد کرنا ہے آپ نے۔ بے شک آپ سن سن کے یاد کر لیں، ابھی ہے ٹائم 2-3 دن، تو تلبیہ آپ نے یاد کرنا ہے اور تلبیہ کا معنی بھی آتا ہو۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بہت عظیم کلمہ ہے، حدیث میں اس کو کلمہ توحید کہا گیا ہے، اندازہ کیجئے۔ اور یہ حج کی سب سے بڑی نشانی ہے ظاہری طور پر۔ اور پھر اس کی فضیلت آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجی جب تلبیہ پکارتا ہے اس کے دائیں طرف پوری زمین پر جتنے درخت پتھر اور پہاڑ ہیں، اور اسی طرح بائیں طرف پوری زمین پر جتنے درخت پتھر اور پہاڑ ہیں وہ سب کے سب حاجی کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اندازہ کیجئے حاجی تلبیہ پڑھ رہا ہے اور اتنی زیادہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے حاجی کے ساتھ مسخر کر دیا ہے کہ وہ بھی تلبیہ پڑھیں گے۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اور اس کا معنی اگر انسان نے نہیں نہ سمجھا تو حج کی روح سے ہی وہ پیچھے رہ گیا۔ اتنا عظیم یہ کلمہ ہے۔ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں پھر حاضر ہوں، لبیک تیسری مرتبہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں، میں پھر حاضر ہوں۔ اندازہ کیجئے 4 مرتبہ ہم نے حاضری ذکر کی ہے ادھر۔ یہ جو لبیک ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ حاضر ہونا۔ ہماری زبان میں بھی جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کوئی بڑا بلائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لبیک، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو یہ ایک عظمت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی انسان اپنی عاجزی سامنے ظاہر کرتا ہے تو یہ لبیک پڑھتا ہے۔ اس میں واضح کر دیتا ہے انسان کہ یا اللہ دنیا کی جتنی چیزیں تھی سب کی سب میں چھوڑ سے آ گیا، میں نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، اپنا مال بھی، کاروبار بھی، اپنے رشتہ دار بھی، اپنے دوستوں کو بھی چھوڑ دیا، بعض نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، بعض نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اور ہم سب اپنا ملک چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں۔ یا اللہ یہ تیری صدا تھی اور صدا پر ہم نے سب کچھ قربان کر کے تیرے گھر میں پہنچ گئے۔ جن جن سے ہم نے لو لگائی تھی وہ خواہ سیاسی کسی قسم کی لو ہو یا پھر مذہبی کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا، وہ سب کا سب میں نے چھوڑ کے ایک تیرے در پر آ گیا۔ دنیا کے جتنے در تھے سب کے سب میں نے خیر آباد کر دیے، تیرے در پر پہنچ گیا۔ ان الحمد، جتنی تعریفیں ہیں سب کی سب تیری ہیں۔ دنیا میں تعریفیں ہوتی ہیں نا، منصب کے حصول کے لیے، مال کے لیے، سٹیٹس کے لیے، اور حکمرانوں کے قریب ہونے کے لیے، حکمرانوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے، لیکن حقیقی تعریف کے قابل کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وہ ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔
نعمت جتنی نعمتیں ہیں سب کی سب تیری ہیں۔ فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، کوئی بھی ایسی نعمت ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے عطا کی ہوگی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ ہم نے کبھی اپنے جسم پر غور کیا کہ ہمارے جسم، ہماری جو آنکھیں ہیں، اگر یہ چلی جائیں، ایک آنکھ چلی جائے تو کیا حالت ہو؟ پورے طور پر ہم دیکھ نہیں سکتے، اور کان نہ سنے تو کیا ہوگا، اور قوت گویائی زبان اگر کام نہ کرے تو پھر کیا ہوگا، ہمارا دماغ، ہمارا دل، یہ بہت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ آپ کو اگر قدر کرنی ہو نا اپنی نعمتوں کی تو کسی ہسپتال چلے جائیے اور وہاں جا کر صورتحال دیکھیے، پھر سمجھ آ جائے گی کہ میں کتنی بڑی نعمتوں میں ہوں۔ ابھی تو انسان پریشان ہو جاتا ہے نا کہ یار میرا فلاں نقصان ہو گیا، مالی طور پر یہ خسارہ ہو گیا، لیکن مالداروں سے جا کے کبھی آپ نے پوچھا ہے؟ جن کو شوگر کے مریض ہیں جو، وہ کیا کہیں گے؟ سارا مال ہی چلا جائے، یہ شوگر میری ٹھیک ہو جائے، صرف شوگر۔ اور جو ہارٹ پیشنٹ ہیں اور جن کے باقی معاملات ہیں، بلڈ پریشر، پتہ نہیں کیا کیا، بس پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا ہزار نعمت ہے، یہ ہزار نہیں ہے، یہ لاکھ نعمت ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب نعمتوں کی قدر نہ کی جائے تو نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ چھن جاتی ہیں۔ قدر حفاظت کرنا بھی ہے، اور اس سے زیادہ جو اہم ہے وہ جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے نا، اس کا حکم مانا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ صرف زبان سے شکر نہیں بلکہ دل سے شکر، اور جب دل شکر کرنے والا ہوگا تب اللہ تعالیٰ کی مانے گا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائے گا۔ شکر تو اس کو کہتے ہیں اصل۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نعمتوں پر شکر بھی کرنا ہے، اور ہم یہ اقرار کر رہے ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لک والملک، جو بادشاہ وہ ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو مالک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس دنیا میں بھی اور کل قیامت کو بھی۔ جب ہم نہیں تھے تب بھی، جب کائنات میں کوئی نہیں تھا تب بھی اللہ رب العالمین ہمارا رب تھا، مالک تھا۔ جب ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا تب بھی اللہ رب العالمین ہمارا بادشاہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پکار رہی ہوگی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اس واحد و قہار کی بادشاہت ہے۔ تو اس طرح آپ تلبیہ پکارتے ہوئے وہاں پر رہیں گے اور نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کریں گے۔ اگلا دن آ جائے گا، کون سا دن ہوگا؟ 9 ذی الحج، یعنی عرفات کا دن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دن جو ہے اتنا عظیم دن ہے کہ پورے سال میں اس جیسا کوئی اور دن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، عرفات کے پہنچنے کا نام ہی حج، اس کو حج کا رکن عظیم کہا جاتا ہے۔ اور اتنا یہ عظیم دن ہے کہ اس دن انسان جتنا بڑا بھکاری بن کے جاتا ہے نا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت، شرف اور مقام پاتا ہے۔ بہت عظیم دن ہے، اس دن کو آپ ضائع نہ کیجیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل جو ہمارے ذہن میں پہلی چیز ہونی چاہیے، میں پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے ذہن میں، آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جو عرفات کا وقت ہے نا، وہ ظہر سے لے کر مغرب تک ہے۔ کب سے کب تک؟ ظہر سے لے کر مغرب تک، یعنی کہ جو دعا کا وقت ہے، اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ عین ممکن ہے کہ آپ کو رات کے وقت، یعنی جو 9 کی رات ہوگی، 8 کے بعد والی رات، اس وقت آپ کو عرفات میں لے کے جایا جائے، تو پریشان نہیں ہونا، آپ نے گروپ کے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ وہاں پر جا کر آپ آرام کر لیں، اچھا کام ہے، بہتر ہے۔ بے شک آپ زوال تک سوئے رہیں،
اور اگر آپ نے فون پر بات چیت بھی کرنی ہے آپس میں بھی یا پھر گھر والوں سے پیچھے اپنے ملک میں بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس طرح انسان کھا بھی سکتا ہے، سارے معاملات کر سکتا ہے، لیکن ظہر سے مغرب تک کا جو ٹائم ہے نا، اس میں آپ نے کس چیز پر فوکس دینا ہے؟ سب سے زیادہ دعا پر۔ اندازہ کیجئے دعا کی اوقات کے مختلف، دعا کی جو قبولیت کے مختلف اوقات ہیں، یعنی تہجد کا وقت ہے، بڑا ہی عظیم وقت ہے، اور اسی طرح طواف میں آپ دعا کرتے ہیں، بارش کے وقت دعا ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعا، سفر میں دعا، اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا، اور نماز کے بعد کی دعا۔ تو یہ ساری ایسی دعائیں ہیں جو بڑی ہی عظیم اوقات ہیں اور بڑے ہی عظیم جگہ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کی دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ خیر الدعاء دعاء یوم العرفہ، جو بہترین دعا ہے دعاؤں میں سے وہ عرفات کی دعا ہے۔ عرفات کی دعا سے افضل کوئی اور دعا نہیں، اس میں سب کچھ آپ مانگ لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خطبہ دیا، اور اس کے بعد نمازیں پڑھیں ظہر اور عصر، اور اس کے بعد پھر جبل رحمت کے پاس چلے گئے اور فرمایا کہ میرے صحابہ میں یہاں پر ٹھہرا ہوں، پورے کا پورا جو عرفات ہے یہ وقوف کی جگہ ہے، آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں ٹھہر جائیے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے وہاں ذہن میں رکھنا ہے۔ حاجی کیا کرتے ہیں؟ وہ عرفات جبل رحمت کی طرف جو ہے نا وہ دوڑ لگا دیتے ہیں بعد میں، اور اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور وہاں جا کر جگہ کوئی نہیں ملتی۔ یہ بھی ذہن میں رہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ مستحب عمل ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ آپ کی دعا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں، پورا عرفات جو ہے وقوف کی جگہ ہے، تو ہمیں یہ فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ وہاں جائیں اور رش میں جائیں۔ آپ اپنی جگہ پر دعا کریں اور ایسی جگہ تلاش کریں جس جگہ پر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ آپ لوگوں میں بیٹھے ہوں تو آپ میں وہ رکت نہ آئے، آپ نہ رو سکیں، لیکن ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر آپ اکیلے ہوں، کسی درخت کے نیچے یا کسی اور جگہ پر چلے جائیں، وہاں جا کر آپ رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اگر انسان کو رونا نہیں آ رہا تو اپنے گناہوں کو یاد کرے، جتنے اس نے پیچھے گناہ کیے ہیں نا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی ذات کے معاملے میں سب سے زیادہ بصیرت رکھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ تو اپنے گناہوں کو انسان یاد کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے مغفرت کرے، روئے، جتنی لمبی دعا کر سکتا ہے کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے لے کر مغرب تک دعا کی ہے، اندازہ کیجئے اتنی لمبی دعا۔ تو ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے بات کرتے کرتے ہم تھک جاتے ہیں کہ ہم سب کچھ مانگ لیتے ہیں۔ اگر مانگ بھی لیں تو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے بار بار مانگے۔ مخلوق پر اللہ رب العالمین کو قیاس نہیں کرنا، ہم نے یہ ذہن میں رہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہمیں جو کچھ چاہیے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بار بار، جو اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ وہ متکبر انسان ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بنیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا سبب بنیے۔ زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے، پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو چاہیں دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ اصل چیز ہے مانگنا۔ بعض کیا ہے لوگ کرتے ہیں، وہ جو دعاؤں کی کاپیاں ہوتی ہیں نا وہ انہوں نے کھولی ہوتی ہیں، عربی کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی، اور دعائیں وہ پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، معنی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اصل جو دعا ہے نا وہ اپنے دل سے کی جاتی ہے، اور دل سے کون سی دعا نکلے گی جس کی آپ کو سمجھ ہے۔ اگر سمجھ ہی نہیں تو یہ جو طواف میں بھی کئی جو ہے وہ کاپیاں کھولی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور اس میں پہلے چکر کی دعا، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی لکھی ہوتی ہیں، دعائیں بنائی ہیں، حالانکہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چکر کی دعا بتائی، نہ دوسرے کی، نہ تیسرے کی، اور پھر اس کی سمجھ بھی نہیں ہوتی، بعض دعاؤں کا ترجمہ بھی نہیں لکھا ہوتا۔ تو یہ کام نہیں کرنا۔ جو عربی میں دعاؤں کا ترجمہ آپ کو آتا ہے آپ وہ دعائیں مانگیے،
اور اسی طرح اپنی زبان میں آپ مانگ سکتے ہیں، جو آپ کی زبان ہے، اردو ہے، پشتو ہے، پنجابی ہے، جو آپ کی زبان ہے آپ اس میں دعائیں کرتے رہیں اور بار بار دعا کرتے رہیں یہاں تک کہ مغرب ہو جائے۔ جب مغرب کے وقت میں پوری دنیا پر سب انسان نماز کو مغرب کے وقت میں ادا کریں گے سوائے حاجی کے۔ حاجی کے مغرب کی جو نماز ہے وہ ٹائم پر نہیں ادا کرے گا، حالانکہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا افضل ترین کام ہے، لیکن اس دن وہ افضل کام ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اندازہ کیجئے، اس کو کہتے ہیں سنت، اس کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں فرما برداری، کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وہاں پر ہم نے بیٹھنا ہے، جہاں پر کھڑے ہوئے وہاں پر کھڑے ہونا ہے، جہاں پر دعا کی وہاں پر دعا کرنا ہے، اور جہاں پر نمازیں پڑھی وہاں نمازیں پڑھنی، یہ ہے اصل اطاعت۔ تو یا انسان اگر مزاج کے مطابق اس نے دین لینا ہے تو پھر مسلمان تو نہ ہوا۔ مسلمان تو کہتے ہیں فرما بردار کو، جھک جانے والے کو۔ تو اگر اس نے اپنی مرضی کرنی ہے یا مزاج کے مطابق بعض احکامات لے لینے ہیں اور بعض کو چھوڑ دینا ہے تو اس کو ہم مسلمان تو نہیں کہیں گے۔ تو اس طرح جب آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو دونوں نمازیں آپ ادا کریں گے، مغرب اور عشاء، ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ۔ اذان ہوگی، اس کے بعد اقامت کے بعد مغرب، اور اس کے بعد پھر اقامت ہوگی، پھر عشاء ہوگی۔ درمیان میں تسبیحات وغیرہ اور اذکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح اس کے بعد سو جانا افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے، احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر تک سوئے رہے۔ یہاں پر ایک رخصت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دی تھی۔ اگر بعض کمزور حضرات یا بوڑھے اور اسی طرح خواتین اس کو حاصل کرنا چاہیں تو کر بھی سکتی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدھی رات مزدلفہ گزر گئی یا پھر چاند جو ہے وہ ڈل گیا یا غروب ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ وہ مزدلفہ چھوڑ کر جا سکتے ہیں، یعنی جن کا کوئی عذر ہے وہ مزدلفہ چھوڑ کر آدھی رات کے بعد مینا جا سکتے ہیں۔ تو اگر رخصت اٹھانی ہو تو وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو خواتین ہیں وہ بھی جا سکتی ہیں، خواتین کے ساتھ جو مرد ہیں جو ان کے گروپ کے ساتھ ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں۔ جو باقی لوگ ہیں وہ فجر تک وہاں رکیں گے، فجر کی نماز عام وقت سے پہلے آپ ادا کر لیں گے، اور اس کے بعد بیت اللہ رخ کھڑے ہو جائیے اور دعا کرنی شروع کر دیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو جائے، پھر آپ مزدلفہ چھوڑ دیں اور مینا چلے جائیے۔ انتظامی حوالے سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کنکریاں اٹھانی ہیں ابھی آپ کے پاس نہیں ہیں تو مزدلفہ سے ہی اٹھا لیں، کیونکہ سب سے زیادہ مقدار میں کنکریاں مزدلفہ میں دستیاب ہوتی ہیں، اس کے علاوہ مینا میں نہیں ملتی، یہ ذہن میں رہے۔ آپ مزدلفہ سے اٹھا لیں، اگر آپ نے 3 دن بعد میں رکنا ہے تو 70 کنکریاں یا اس سے زیادہ اٹھا لیں، اور اگر آپ کا 2 دن کا ارادہ ہے تو 49 کنکریاں یا اس سے زیادہ آپ اٹھا لیں۔ اس طرح آپ مینا میں روانہ ہو جائیں۔ مینا پہنچ کر آپ اپنے خیمے میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی اگر آپ نے اپنے خیمے میں جانا ہے، آرام کرنا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے پاس سامان ہے، آپ سامان بھی رکھ سکتے ہیں جا کے۔ اس کے بعد پھر آپ جمرات کو چلے جائیں گے۔ جب آپ جمرات کو جائیں گے تو پہلے 2 جمرے چھوڑ کر تیسرے پر آپ نے کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے کنکری پھینک دینی ہے، ایک شمار ہوگی، پھر دوسری، پھر تیسری، اس طرح 7 کنکریاں آپ پھینک دیں گے، آپ کا پہلا کام مکمل ہو جائے گا 10 والے دن کا۔ یہ جو سونے کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا نا مزدلفہ کی رات، حقیقت بات یہ ہے کہ اگر انسان تھکا ہوا ہو، اس نے دعا کی ہو واقعی جس طرح دعا کرنے کا حق ہے، تو واقعی پھر وہ جو ہے بڑی آرام دہ نیند سوتا ہے ادھر کھلے آسمان تلے۔ لیکن اگر اس نے نہیں بھی دعا کی تو پھر بھی اگلا جو دن ہے 10 والا وہ بہت ٹف دن ہے، تو اس کو مد نظر رکھ کر اس کو سو جانا چاہیے، اس کے لیے سو جانا ہی بہتر عمل ہے۔ اگلے دن میں آپ نے جا کر جب رمی کرنے لگنا ہے، یعنی 10 والے دن کی، تو کیا کرنا ہے؟ تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے۔ عید کی تکبیرات پھر بعد میں آپ نے پڑھنی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اس سے پہلے بھی آپ
9 کو عید کی تکبیرات پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم عرفات میں جا رہے تھے تو ہم میں سے بعض تلبیہ پڑھ رہے تھے اور بعض تکبیرات پڑھ رہے تھے، نہ تو تلبیہ پڑھنے والے تکبیرات کو کچھ برا کہہ رہے تھے اور نہ ہی تکبیرات پڑھنے والے تلبیہ پڑھنے والے کو کوئی برا کہہ رہے تھے۔ تو 9 کو بھی آپ تکبیرات پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے بڑے جمرے کو رمی کر لی اس کے بعد تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے۔ اور شروع آپ نے کب کیا تھا تلبیہ؟ احرام کی نیت کرتے وقت، یعنی جیسے ہی آپ نے احرام کی نیت کی اس کے بعد آپ نے تلبیہ شروع کر لیا۔ اور اس کا آخری وقت کب ہے؟ بڑے جمرے کو جب 10 والے دن آپ نے کنکریاں مارنی ہیں تب تک۔ اور عمرے کا جو تلبیہ کا وقت کون سا ہے؟ جب احرام باندھنے نیت کر لیں۔ اور ختم کب ہوگا؟ جی صحیح بات جو ہے وہ طواف سے پہلے، اس سے پہلے بھی آپ ختم کر سکتے ہیں جب مسجد کی حدود آئے، بعض نے یہ بھی کہا ہے، لیکن طواف تک ہے حد۔ اب کیا ہم دیکھتے ہیں طواف میں کئی لوگ تلبیہ پکار رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ ہاں ٹھیک ہے پڑھنا ہے، اس کی جو وقت ہے اس میں پڑھنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے طواف میں تلبیہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سر راہ میں ایک اور بھی چیز بتا دوں، ایک اور غلطی، یہ جو کندھا ننگا کرنا ہے اس کا تعلق صرف عمرے کے طواف کے ساتھ ہے، یہ ذہن میں رہے بس، اور کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ اور آپ کے پورے حج میں تو اس کو آپ نے ننگا کرنا ہی نہیں ہے، صرف عمرے کے طواف کے ساتھ خاص ہے۔ حاجی کیا کرتے ہیں، وہ پہلے ہی جب میقات پر ہوتے ہیں تب بھی اس کو ننگا کر کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ حج میں بھی پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو آپ سمجھائیں۔ بلکہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں کندھوں کو نماز میں ڈانپنا ضروری ہے۔ تو جب آپ نے بڑے جمرے کو کنکریاں مار دیں، ایک کام آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا کام کون سا ہے؟ قربانی کرنا۔ تو قربانی جو ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہاں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں خود تو کر سکتے ہیں۔ 2 مقام ہیں مکہ مکرمہ میں، ایک شرائع میں ہے، یعنی منا سے دوسری طرف اگر آپ جائیں گے تو تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پیدل چل کے آپ جا کر وہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ جیزان کی طرف ہے، وہ تو کافی ٹائم لگتا ہے، تقریباً ٹیکسی پر بھی آپ جائیں تو آدھا پونا گھنٹہ اس وقت لگتا ہے جب روڈ خالی ہوں، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ حج میں جو ہے وہ رش ہوتا ہے، عین ممکن ہے دیر ہو جائے، تو اسی لیے انتظامی امور کی خاطر حکومت نے اس ادارے کی ذمہ داری لگائی ہے، وہ آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور یقینی طور پر آپ کی قربانی ہوتی ہے۔ بعض لوگ غلط فہمیاں ڈالتے ہیں ہوٹلوں میں آ کر کہ جی وہ قربانی نہیں کرتے، وہ غریبوں کو پیسے دے دیتے ہیں، اس سے کتابیں خرید لیتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں تو جھوٹ ہیں سارے کے سارے، ان میں کوئی صداقت نہیں۔ ہمارے طالب علم جو ہے وہاں جا کر ڈیوٹیاں کرتے ہیں قربان گاہ میں اور دیکھتے ہیں کہ واقعہ طور پر قربانی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو آپ کو وقت دیا گیا ہو اسی کے مطابق ہی قربانی ہو۔ تو آپ اسی حساب سے جو آپ نے قربانی جو انہوں نے وقت دیا ہے، کیونکہ آپ کے یہ اختیار میں نہیں ہے چیز، جو انہوں نے وقت دیا ہے اس کے مطابق جو ہے آپ اپنا حلق کروا لیں۔ نہیں بھی کرواتے تو پھر کوئی بھی حرج کی بات نہیں، یعنی اس کے مطابق آپ نہیں بھی چلتے تو پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو میں جب حج کا طریقہ مکمل کروں گا، مجھ سے جب یہ سوال ہوگا تو میں یہ بھی وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ 2 کام آپ کے ہو گئے، پہلا جمرات کی رمی اور دوسرا قربانی۔ تیسرا کام آپ کا حلق یا قصر ہے۔ حلق افضل ہے اور قصر کروانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ حج مکمل ہے 100% پھر بھی، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ قصر کروانے والے کی کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اور بعض کیا کرتے ہیں، وہ جس نے بال کاٹے ہوں اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی خطرناک چیز ہے۔ اپنا حج جو ہے وہ برباد نہ کیجیے۔ اگر آپ نے افضل کام کر لیا ہے تو دوسرے کو برا بھلا کہہ کے کاٹنے والے کو اپنے عمل کو برباد تو نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی ہے تو جب آپ نے حلق کروا لیا، اور جس نے کٹوانے ہیں یا مشین بھروانی ہے، مشین بھروانا بھی کاٹنے کے حکم میں ہی آتا ہے، اس کے بعد آپ نے احرام کھول دینا ہے، پابندیاں آپ سے ختم ہو جائیں گی۔ خواتین جو ہیں وہ اپنے بالوں سے آخر میں ایک پور کے مطابق وہ کاٹ لیں گی، تو ان پر سے بھی جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے جو خواتین ہیں ان کا جو کپڑے ہیں
وہی احرام ہے، ان کے لیے خاص قسم کا کوئی لباس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھا جائے۔ اب سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی سوائے ایک پابندی کے، جو میاں بیوی کا تعلق ہے، جو میں نے آخر میں آپ کو پابندی بتائی تھی، وہ ابھی تک برقرار رہے گی۔ کب تک رہے گی؟ جب تک طواف اور سعی نہیں کر لیتے، ٹھیک ہے جی۔ اب طواف اور سعی وہ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے، کر بھی لے ہوں گے، میں مختصر مین جو چیز ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کے، کہ آپ جائیں گے حجر اسود کے سامنے، اللہ اکبر کہیں گے، اس سے پہلے زبان سے کوئی نیت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت ویسے بھی دل کے ارادے کا نام ہے۔ میں اگر آپ کو کہوں، یہ سب جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کیسے مجھ پر یقین کریں گے؟ عملی طور پر یا تو میں کوئی چیز پیش کروں یا پھر میرے دل کو پتہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے دل، اور دل کے ارادے کو ہی نیت کہا جاتا ہے، زبان کا نہیں۔ تو یہ چیز ہے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر شروع کر دینا ہے۔ طواف میں جو دعا آپ کو آتی ہے وہ کر لیں، پڑھیں نہیں بلکہ دعائیں مانگیں۔ دعائیں مانگتے مانگتے رکن یمانی پر آ جائیں گے، رکن یمانی سے حجر اسود تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے وہ کون سی ہے؟ بس مکمل پڑھ لینا۔ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، آگے آگے، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ یعنی میں نے یہ ایک اور اضافہ کر دیا آپ کے لیے، تو اس طرح تو اضافہ جتنا مرضی ہم کرتے جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں کہے، وہی جو قرآن مجید میں ثابت ہے دعا، وہی سنت ہے۔ ویسے الفاظ تو جتنے مرضی ہم بڑھاتے جائیں گے لیکن وہ سنت نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حرج، تو حرج والی بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، جو دعا کی ہے وہ کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو جب آپ حجر اسود کے سامنے پہنچے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے استلام کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر دایاں ہاتھ بلند کرنا ہے اور چلتے رہنا ہے۔ بعض حاجی کیا کرتے ہیں، وہاں رک جاتے ہیں اور باقیوں کو بھی وہاں روک لیتے ہیں، اور پتہ نہیں اللہ اکبر کتنی دفعہ یا بسم اللہ اللہ اکبر کتنی دفعہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ کہنا ہے، اللہ اکبر یا پھر بسم اللہ اللہ اکبر، ایک ہی دفعہ کہنا سنت ہے، اور پھر چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ چلتے رہ کے طواف کرنے کی ہے، رکنے کی نہیں ہے۔ وہاں پر رک کے خام خواہ دیر کرنا اور باقی حاجیوں کو روکنا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح آپ کرتے رہیں گے، آپ کے 7 چکر جب ہو گئے تو آپ کا ایک طواف مکمل ہو جائے گا۔ مقام ابراہیم یا حجر اسود کے سامنے جہاں کہیں آپ کو جگہ ملتی ہے آسانی سے وہاں پڑھ لیں، ورنہ کسی بھی جگہ پر آپ جا کر 2 رکعتیں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا اور دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد پڑھنا، یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اس کے بعد آپ زمزم پی لیں، اور زمزم پینے کے بعد پھر آپ صفا اور مروہ کی سعی کے لیے چلے جائیں۔ تو جب آپ صحیح پر جائیں گے، صفا پر پہنچیں گے، وہاں جا کر آپ مسنون دعائیں کیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے شروع کیا؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یا پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھا، یہی دعا ایک اور جگہ بھی پہلے ہم نے پڑھی تھی، کون سی جگہ تھی؟ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ دعا جو ہے نا، یہ کلمہ بڑا عظیم کلمہ ہے، میرا دل کرتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہو ہی جائے، کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہم جو غیر عرب لوگ ہیں نا، ہم عربی سیکھتے نہیں ہیں، ہاں انگلش سیکھ لیتے ہیں۔ دنیا ہمارے میں اتنی جو ہے بس گئی ہے کہ ہمیں شروع میں ہی ہمارے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے اگر کامیاب ہونا نا تو انگلش سیکھنا ضروری ہے۔ ہاں جنت میں اگر نہیں جانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے، لیکن کامیابی کون سی ہوتی ہے؟ دنیا کی کامیابی۔ تو یاد رکھیے، یہ ہماری سوچ جو ہے یہ بہت بالکل غلط ہے۔ یہاں پر اگر کسی عرب سے کوئی بات ہو نا ہماری، یعنی ہمارے سے مراد ایسے لوگوں کی جن کو عربی نہیں آتی، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں تم قرآن نہیں پڑھتے؟ ہاں جی، وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو عربی نہیں آتی، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اب ان کو کون سمجھائے کہ ہم تو طوطے ہیں، ہم نے رٹا ہوا ہے ویسے ہی، ہمارے حفاظ بھی ویسے ہی اور ہمارے عام لوگ بھی۔ جی میں نے 3 قرآن پڑھے ہیں، 6 قرآن پاک پڑھے ہیں قرآن مجید میں، ان سے پوچھیں کہ سمجھا کتنا ہے؟ ایک آیت کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھا۔ تو یہ ذہن میں رہے، تلاوت کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن عربی کو سمجھنا یا کم از کم نماز کو سمجھنا، یہ چند صورتوں کو سمجھنا، سورہ فاتحہ کو سمجھنا، یہ نہایت ضروری ہے۔ یہ جو دعا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ جی اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی الہ نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ذہن میں رہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ترجمہ جو صحیح ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، یہ ہے صحیح ترجمہ۔ بعض بھائیوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے تو یہ ٹھیک ہے، یعنی معبود تو بہت زیادہ ہیں، اور مشرکین کے جو قریش تھے ان کے معبود کتنے تھے؟ 360، لیکن کیا وہ عبادت کے لائق ہیں؟ نہیں، یہ ذہن میں رہے۔ وحدہ، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اچھا ایک اور بھی ذہن میں یہ چیز آ گئی، یہ جو آیا ہے بار بار لا شریک لہ، اور تلبیہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اس دعا میں بھی 2 دفعہ آ گیا ہے اور تلبیہ میں بھی 2 دفعہ ہے، لا شریک لک، اور پھر اگر میں آخر میں لا شریک لک۔ یہ شریک جو ہے اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ حصے دار، جی ثانی۔ اچھا کس میں حصے دار، کس میں ثانی؟ خصوصیات میں اور اختیارات میں اور جی اللہ اکبر، یہ چیز رہ گئی تھی، میں اس لیے اور کہہ رہا تھا۔ عبادت میں، عبادت سب سے اہم ہے، کیونکہ جہاں تک تھی نا ذات میں تعلق ذات کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے تھے مشرکین بھی، جن کے 360 تھے نا، ان سے پوچھا جاتا تھا نا کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ۔ ان سے پوچھا جاتا آسمان اور زمین کس نے بنائے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ نفع نقصان دینے والے کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب کچھ وہ کہتے تھے، لیکن ان سے پوچھا جاتا تھا نا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہی ہو، لیکن ان کی عبادت کیوں کرتے ہو 360 کی؟ تو کیا کہتے تھے؟ یہ ہماری بات آگے پہنچاتی ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے قرآن مجید نے ایک عقیدہ کتنا واضح کر دیا ہے، اور اگر ہمیں نہ سمجھ آئے یہ تو ہماری پھر بدبختی ہے نا۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم جو یہ بزرگ ہیں ان کو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان سے صرف دعا کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی۔ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ یہ الفاظ آپ نے سنے، یہ بہت خطرناک ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ مشرکین جب کشتی پر سوار ہو جاتے اور کشتی ڈوبنے لگتی تو پھر کس کو پکارتے؟ اللہ تعالیٰ کو تو پکارتے، اور کس کو پکارتے؟ جی نہ سفارشی اس ٹائم کام نہیں آنے والے، خالص اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ اکبر، یعنی مشرک ہیں، پکے مشرک ہیں، لیکن جب کشتی ڈوب رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو رب ہیں یہاں اب کام آنے والے نہیں ہیں، اب خالص اللہ تعالیٰ کو پکارو پھر ہی کام بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب وہ پکارتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو نجات دے دیتے وہاں سے، پھر جب خشکی پر پہنچ جاتے تو پھر شرک کرنے لگ جاتے۔
اس سے کیا سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کی بھی سنتا ہے؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا؟ اور پھر اور بھی کئی طرح کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو مجبور کر دیا ہم نے مخلوق کے سامنے کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ کفریہ جملہ ہے۔ نبیوں کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور بڑا زبردست مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مقرر کیا مقام۔ ہم جو ہے اپنی مرضی سے نبیوں کا مقام نہیں بڑھا سکتے، لیکن انسان اتنا اوپر کر دے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مجبور کر دے تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور بچیں گے کب؟ جب ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوگی، جب ہم توحید پر آ جائیں گے۔ ورنہ اگر نہیں سمجھ آتی نا تو سورہ توبہ آپ پڑھ لیں، سورہ توبہ کا مطالعہ کر لیجئے۔ منافقین کا جہاں پر ذکر ہوا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت کیجیے، دعائے مغفرت کیجیے یا نہ کیجیے، ایک برابر ہے۔ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آگے کیا فرمایا ہے؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے۔ دیکھا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ بندہ وہی بات آ گئی کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں، جس وجہ سے ہمارے عقائد میں خرابی موجود ہے اور ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے۔ توحید ربوبیت کے مشرکین مکہ بھی قائل تھے، بات آ جاتی تھی توحید الوہیت پر کہ اللہ تعالیٰ کی تو عبادت وہ کرتے تھے لیکن ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز ہی نہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، رکوع اللہ تعالیٰ کے لیے، سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے، دعا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی یہ عبادت نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی چیز آئے وہ غیر اللہ ہی کہلائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بڑی ہستی آ جائے تو وہ غیر اللہ نہیں ہوگی، مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا۔ عیسائیوں نے کس کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا؟ بلکہ اونچا کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ مشرک ٹھہرا گئے نا۔ تو آج کے مسلمان کیسے پکے مسلمان ہو سکتے ہیں جب وہ نبیوں کو چھوڑ کر ولیوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر لے جاتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں، مجبور ٹھہراتے ہیں؟ وہ کوئی بت ہو، وہ کوئی ولی ہو، وہ کوئی نبی ہو، وہ سب غیر اللہ ہی کہلائے گا، جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ انسان لے کر آ جائے گا اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ معاف کر دے۔ جو شرک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے غیرت وہ گوارا نہیں کرتی۔ ایک بزرگ پوچھنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے کہ وہ مجبور کرے ہمیں کہ ہم اس کے ساتھ شرک نہ کریں؟ میں نے پھر اس کو ایک مثال دی چھوٹی سی۔ میں نے کہا کہ ویسے تو بادشاہوں کی بھی مثال اہم ہے کہ کوئی بھی بادشاہ ہو نا دنیا میں تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا جو وزیر ہے اس کے مقابلے میں آئے یا اس کی جگہ لے، یہ کبھی بھی نہیں وہ چاہتا۔ یہ تو دنیا ہے۔ ہماری مثال بھی یہ ممکن ہو سکتی ہے کہ بیوی کا جب معاملہ ہو نا، مرد کی بیوی کا معاملہ، تو باقی چھوٹی موٹی چیزیں تو ہم برداشت کر لیتے ہیں ذاتی طور پر، لیکن جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ میری بیوی کا فلاں مرد کے ساتھ تعلق ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ تو ہم دنیا ہیں، یہ تو ہم مخلوق ہیں،
وہ رب العالمین ہے، وہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اس کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج سے آپ توبہ کیجئے اس لحاظ سے کہ ہمارے عمل میں کوئی بھی کسی قسم کی شرک والی چیز نہ آئے، نہ ظاہری ہو اور نہ باطنی ہو۔ اسی طرح جو تیسری قسم ہے توحید کی، وہ ہے اسماء و صفات کی، وہ ہے کاموں کی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں ویسے کسی اور کے نام نہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے کام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ویسے اور کسی کی صفت نہیں ہو سکتی، یہ توحید ہے۔ اس طرح جب آپ نے صحیح شروع کی تو آپ پر مروہ پر پہنچیں گے، ویسے ہی دعائیں کریں گے جو آپ نے صفا پر کی، آپ کا ایک چکر ہو جائے گا۔ مروہ سے صفا جائیں گے تو دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اس طرح چکر لگاتے لگاتے آپ کی صحیح کہاں ختم ہو جائے گی؟ مروہ پر۔ درمیان میں وقفہ ہو گیا کافی، لیکن یہ وقفہ ضروری تھا، یعنی حج کے طریقے میں۔ ہاں جی، اب اگلا کیا کام ہے؟ قصر افضل ہے یا حلق کروانا؟ جی، حلق افضل ہے۔ ابھی جو پہلے آپ نے حلق کروا لیا وہ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، دوبارہ ٹنڈو نہیں چھل دینا، ٹھیک ہے، دوبارہ حلق قصر نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تو اس طرح آپ کی صحیح جب مکمل ہو جائے گی، صحیح کے بعد کوئی کسی قسم کی نماز نہیں ہے اور کوئی بھی عمل نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے واپس مینا چلے جانا ہے۔ اگر دن کا وقت ہے تو آپ ہوٹل میں آنا چاہتے ہیں، کوئی اگر سامان وغیرہ لینا ہے، کوئی چیز لینی ہے تو لے بھی سکتے ہیں۔ اس طرح اگر آرام بھی کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2-3 گھنٹے۔ بعض دفعہ آرام میں مشکل ہوتی ہے ادھر، بعض کو عمومی طور پر وہاں پر ماحول ٹھیک ہی ہوتا ہے، تو اگر آرام کرنا ہے تو کر بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں جتنی جلدی ممکن ہو جائے واپس مینا چلے جائیں۔ مینا کی جو راتیں ہیں وہ مینا میں ہی گزاریں۔ آپ نے وہاں رہ کر نمازوں کے علاوہ صرف ایک ہی کام کرنا ہے، نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے۔ ایک کام کون سا کریں گے؟ جمرات کی رمی کرنی ہے، لیکن وقت اور ہوگا۔ کون سا وقت ہوگا؟ زوال کے بعد، زوال سے پہلے نہیں، زوال کے بعد آپ جائیں گے۔ اچھا، زوال کے بعد جب کہا جاتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے فوری طور پر نکل جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ زور پڑھ کے بھی جا سکتے ہیں، عصر کے وقت پر بھی جا سکتے ہیں، مغرب کے ٹائم پر بھی جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آرام سے جائیے جب آپ کو لگے کہ رش جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ یہ بھی ایک قاعدہ ذہن میں رہے کہ جب بھی آپ نے جس جگہ بھی رش دیکھنا ہے، خواہ کتنا ہی افضل عمل ہے، آپ نے اس میں نہیں داخل ہونا۔ بے شک جتنا ہی افضل عمل وہ کر رہے ہیں رش والے، آپ نے ادھر نہیں جانا۔ اس کی بڑی مثال حجر اسود کا بوسہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ چومنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا کیا ہے؟ گناہ ہے، حرام ہے۔ تو انسان ایک سنت عمل کرنے کے لیے گناہ کمائے، اور خواتین کے لیے تو بہت خطرناک ہے کہ وہ دھکے لگا کر غیر مردوں سے لگ کے بے پرد ہو کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک ہے، بہت بری چیز ہے ان عورتوں کے لیے جو یہ کام کرتی ہیں، ان کو پیچھے ہی رہنا چاہیے۔ تو آپ جب جائیں گے، چھوٹے جمرے کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ایک کنکری پھینک دی، پھر دوسری کنکری، اس طرح آپ کی 7 کنکریاں ہو جائیں گی۔ 7 کنکریاں جب ہو جائیں گی تو تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں اور بیت اللہ رو کھڑے ہو جائیں، دعا کرنی شروع کر دیں، جتنی لمبی آپ دعا کر سکتے ہیں کر لیں۔ اس کے بعد اگلا جمرہ آ جائے گا، اگلے جمرے کو آپ نے پھر 7 کنکریاں مارنی ہیں، یعنی درمیانہ جمرہ ایک ایک کر کے پھینکنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے اور دائیں ہاتھ سے پھینکنی ہے، پہلے کو بھی دائیں ہاتھ سے۔ پھر آگے بڑھ کر جہاں پر خالی جگہ ہو وہاں پر بیت اللہ رو کھڑے ہو جائیں گے، اسی طرف جس طرف جا رہے ہیں، تو دعا کریں گے جتنی لمبی دعا کر سکتے ہیں۔ انتظامی حوالے سے ایک چیز ذہن میں رہے کہ عام طور پر حاجی کیا کرتے ہیں کہ دور سے جیسے جمرہ آتا ہے اس کو پھینکنے شروع کر دیتے ہیں دور سے ہی، جبکہ وہ کنکری جو نیچے گر گئی، پہلے ہی گر گئی دیوار سے پہلے، وہ شمار نہیں ہوگی۔ تو دور سے پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ آگے گئی بھی ہے اور عین ممکن ہے کہیں نیچے گر گئی۔ تو بہتر یہ ہے کہ یا تو انتظار کرے، آہستہ آہستہ آپ آگے جائیں، تو یا اگر آپ نے دھکوں سے بچنا ہے تو بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں آپ چلے جائیں، جمرے کے آخر میں، یعنی ایک لمبی دیوار ہوتی ہے، تو جمرے کے جب آخر میں آپ جائیں گے وہاں جا کر سکون سے آپ قریب میں جا کر آپ کنکریاں اپنی پھینک دیں تو آپ کی شمار ہو جائیں گے۔
پہلے جمرے کو آپ نے کنکریاں ماری اور دوسرے جمرے کو آپ نے کنکریاں ماری، اس کے بعد دعا کی، اور اس کے بعد آ گیا تیسرا جمرہ۔ تیسرے جمرے کو آپ نے جب کنکریاں ماری نا تو تھوڑا سا آگے بڑھ کر آپ نے بیت اللہ رو کھڑے ہو جانا ہے اور لمبی دعا کرنی۔ تیسرے کو نہیں کرنی، پہلے دو کو کرنی ہے۔ عجیب بات ہے، حرج کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے اصل جو عبادت ہے وہ دعا ہی ہے، اور آپ یہاں پر روک رہے ہیں مجھے۔ ثابت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پھر وہی بات آ گئی سنت والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی۔ سمجھ کے آئی کہ طریقہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور حج تو بار بار جہاں پر توحید کا درس دے رہا ہے نا، وہاں بار بار طریقے کا بھی، سنت کا بھی درس دے رہا ہے۔ یعنی عموماً کئی مسلمان اعتراض کرتے ہیں نا نماز کے بارے میں بھی، کہ اس نماز کا کیا فائدہ جس کے بعد دعا ہی نہ کروائی جائے۔ مانگنے کا نہیں کہتے، کروائی جائے، یعنی مولوی صاحب کروائیں دعا۔ اور بعض امام کعبہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ امام کعبہ نے نماز تو پڑھائی ہے، اچھی تھی آواز، ماشاءاللہ قرات اچھی تھی، لیکن دعا ہی نہیں کروائی۔ اب یہ ان کو کون سمجھائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کروائی؟ کیا خیال ہے؟ وہ بھی بات ہم نے سمجھنی ہے کہ بس وہی جو روٹین آ رہی ہے باپ دادے والی، کہ مولوی صاحب کی پابندی ہم نے لگائی، اتنی دیر تم نے اٹھنا نہیں ہے، بلکہ امام جو ہوتے ہیں وہ پیچھے کو بھی نہیں اپنا رخ کرتے، وہ ایسے پابند ہوتے ہیں، تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہیں پر دعا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد پیچھے کو منہ کر کے رخ کر کے پھر بیٹھتے، پھر تسبیحات پڑھتے۔ یہ جو دعا والا ہاتھ اٹھا کر کروانے کا معاملہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کسی ایک نماز میں بھی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ایک روٹین والی جو بدعت ہم میں چل پڑی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی بول کے دکھائے اس کی ایسی کی تیسی، یہ معاملات جو ہے نا بڑے خطرناک ہیں۔ ہم نے یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ طریقہ وہ نہیں ہے، اور باقی جو نمازیں ہیں یہ بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ پہلے دن آپ نے جو کام کیا ویسے ہی ہم اپنے دوسرے دن کام کرنا ہے۔ یہ قاعدہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ نے بڑے جمرے کو کنکریاں مارنی ہیں اس کے بعد دعا نہیں کرنی، بے شک دعا کتنا ہی افضل عمل ہے۔ جہاں تک نماز کے بعد والی دعا کی بات آتی ہے نا، تو ذہن میں یہ بھی رہے پوری کی پوری نماز جو ہے یہ دعا ہے۔ کاش کہ ہمیں اس کو سمجھنا آ جائے، ہم اس کا ترجمہ سیکھ لیں۔ ترجمہ ہم نے سیکھنا نہیں ہوتا، اور دعا ہماری وہی ہوتی ہے جو ہم نے ہاتھ اٹھا کر اپنی زبان میں کرنی ہوتی ہے۔ اور نماز جنازہ کے بعد بھی افسوس کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے، حالانکہ نماز جنازہ جو ہے اس میں اتنی زبردست دعائیں ہیں کہ صحابہ کہتے ہوتے تھے کاش کہ میرا یہ جنازہ ہوتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں۔ لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ بدعت لازمی ایجاد کرنی ہے کہ جب سلام پھر جائے اس کے بعد پھر میت کے گرد کھڑے ہو کر پھر ہم نے دعا کرنی ہوتی ہے، اور اس دعا میں ہم نے صحیح طرح گڑ گڑانا ہوتا ہے، رونا ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو یہ چیزیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی ہوں گی۔ اگر اسلام کے بعد دعا نہیں ہے تو پھر ہم نے دعا نہیں کرنی ہوگی۔ ہاں کبھی کبھار اگر کسی ضرورت ہو، کوئی بیمار ہو یا فوت شدگان کے لیے دعا کہی جائے امام صاحب کو، تو اس کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ دعا کروا دینی چاہیے۔ اس طرح دوسرا جو ہمارا دن ہوگا 12 والا دن، ویسے ہی ہم نے کنکریاں مارنی ہیں تینوں کو زوال کے بعد۔ اگر ہمارا حج مکمل کرنے کا ارادہ ہے تو پھر مینا کو مغرب سے پہلے چھوڑ دینا ہے، یا ارادہ کر لینا ہے کہ میں نے حج مکمل کر لیا، بے شک وہ مینا میں ہی رہے۔ لیکن اگر مغرب ہو گئی ہے تو مغرب کے بعد اس کا ارادہ بن رہا ہے کہ نہیں میں اپنا حج مکمل کر لوں یا کر لیتا، تو پھر وہ نہیں چھوڑے گا یا چھوڑے گی، بلکہ تیسرے دن زوال کے بعد کنکریاں مارے گا تینوں کو، پھر وہ واپس مکہ مکرمہ جب چاہے آ جائے۔ تو یہ ذہن میں رہے جو تیسرے دن رکنا ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں تیسرے دن بھی جا کر، بلکہ ادھر رہ کر تیسرے دن جمرات میں جا کر کنکریاں ماری تھیں۔ اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ آپ کا جو آخری کام ہوگا وہ کیا چیز ہے؟
طواف ودا، الوداعی طواف، جب آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑنا ہے تب آپ نے طواف ودا کرنا ہے، آپ کا آخری جو کام ہوگا وہ طواف ودا ہوگا۔ ایسی خواتین جن کے مخصوص ایام ہیں، پیریڈ ہیں، مینسز ہیں، وہ پھر بغیر طواف ودا کیے ہی چلی جائیں گی اپنے گروپ کے ساتھ، ان کا بھی حج 100% مکمل ہے۔ تو یہ تھا حج کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو میں نے بیان کیا اور صحیح ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میری نفس کی طرف سے تھا، یہ شیطان کی طرف سے تھا، اس پر میں معافی مانگتا ہوں اور آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، یا اسی طرح کسی بہن کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ اپنے محرم سے کہیں، یا پھر اب کوئی پرچی لکھ کر بھیج دیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم جتنا علم ہے اس کے مطابق جواب دے سکیں۔ جی بھائی۔